اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ جمعہ کے دن اللہ کے فضل کی تلاش، یہ ہے اس نشست کا موضوع۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سبت کے دن، ہفتے کے دن خاص طور پر عبادت کا حکم دیا تھا اور ہر طرح کی مصروفیات اور مشغولیات سے ان کو منع کر دیا تھا۔ لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے صرف اس وقت جب نماز جمعہ ادا کی جا رہی ہو یا اس کے لیے خطبہ دیا جا رہا ہو، اس وقت دنیا کے کام کاروبار اور خرید و فروخت سے منع کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب تم نماز ادا کر چکو، جمعہ پڑھ چکے ہو، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اب زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اب اللہ کا فضل تلاش کرو، روزی تلاش کرو، کام کاروبار کے لیے نکل جاؤ، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے نہ رہو۔ یعنی جمعہ کے دن اگر کوئی آدمی نماز جمعہ کے بعد رزق کی تلاش میں اور محنت اور مزدوری اور کوئی کام کرنے کے لیے نکلے گا تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کام کے اندر خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکت شامل ہوگی۔ یہ اس امت پہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے۔ یعنی تھوڑے سے وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے مشاغل سے روکا اور منع کیا اور اہتمام کے ساتھ نماز جمعہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد فرمایا زمین میں پھیل جاؤ اور رزق تلاش کرو، اور خاص یہ ہدایت دی کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ رزق کی تلاش کے دوران بھی اللہ کو نہیں بھولنا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ محترم ناظرین کرام، جب آدمی دنیا داری میں لگ جاتا ہے تو عموماً اللہ کو بھول جاتا ہے۔ کام کاروبار، ملازمت، نوکری، خرید فروخت، دنیاوی دھندے، اور بعض لوگوں کا فلسفہ یہ ہے کہ یہ تو دنیا داری ہے، اس کے معاملات تو ہم اپنی مرضی سے چلائیں گے، اس میں سچ جھوٹ کی کوئی تمیز نہیں، کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، کسی کے ساتھ بے ایمانی اور فراڈ کرتے ہیں، بددیانتی اور خیانت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کاروبار کے اندر جو ہے مطلب یہ ہے کہ دھوکے بازیاں کرتے ہیں اور ملاوٹ کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے رزق کی تلاش کرنے کے دوران وَاذْكُرُوا اللَّهَ، کثرت سے، کثیرا لعلکم تفلحون، کثرت سے اللہ کو یاد رکھو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ اللہ کو یاد رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرتے رہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا داری کے دوران اس بات کو یاد رکھو کہ تم اللہ کے بندے اور غلام ہو، تم اللہ کے حکم کی اطاعت کے لیے اور اس کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ اب جو کام بھی تم کرو اس میں حلال و حرام کی تمیز رکھو، اور اس بات کا خیال کرو کہ اس معاملے میں اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے، دین میری رہنمائی کیا کرتا ہے، اور دنیا داری کے سارے معاملات میں اللہ کے احکامات کو یاد رکھ کر ان کا معاملات کو سر انجام دو تاکہ ان کے ذریعے سے بھی تم اللہ کا قرب اور اس کی رضا حاصل کر سکو۔ اللہ تعالی ہمیں ان احکامات کے اوپر عمل کی توفیق دے۔